ફૈઝ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા સંચાલિત અરબી સેન્ટર પાલેઝના મોહતમીમ સાહેબ ફાઝિલ અલ અઝહર યુનિવર્સિટી કેરો ઇજિપ્ત હજરત મૌલાના અલ્તાફ સાહેબ અજહરી સાહેબને ગુજારિશ કરું છું કે તેઓ આપણને સંબોધન કરશે. હજરત મૌલાના અલ્તાફ સાહેબ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. काफ़ी देर से आप लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों को समाअत कर रहे हैं. इतनी गर्मी में आप कौम, समाज और मुआशरे की फ़िक्र लेके यहाँ बैठे हैं. अल्लाह ताला आपकी हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए. नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद. फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल ग़ैबि व युक़ीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून. जैसा कि आपने समाअत किया कि तालीम के लिए मुस्लिम समाज और मुस्लिम मुआशरे की तरक्की के लिए हम अपने माल को अल्लाह की दी हुई नेमतों को कैसे खर्च करें, इस्लाम इस ताल्लुक़ से क्या कहता है. इस मौजू को आप समझने से पहले एक बात बड़ी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें कि इल्म और तालीम के ताल्लुक़ से हमें कुछ चीज़ें समझने की बेहद ज़रूरत है. एक ज़माने से इस शौबे से ताल्लुक़ रखने की वजह से और समाज में रहने की वजह से बहुत सारे मुशाहदात को मैंने देखा और नतीजा ये निकला कि कौम ने कुरान को समझा होता तो कौम की ये हालत न होती. तवज्जो के साथ आप सुनिएगा. कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इल्म तकरीबन 782 मरतबा इल्म और इल्म के मुश्तक्कात को कुरान में इस्तेमाल किया है और उसके साथ मारिफत, जानकारी को 29 यानी 29 मरतबा इस्तेमाल किया है. दोनों का मजमुआ होता है तकरीबन 881 और ये 881 की जो तादाद हो रही है, कुरान में अल्लाह ने ईमान को भी 881 मरतबा जिक्र किया है, 821 मरतबा जिक्र किया है. ईमान और इल्म को दोनों को एक तादाद में जिक्र किया है. फिर अल्लाह ताला के बेशुमार नाम है, गफ़ार, सत्तार, तमाम अस्माए हुस्ना में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सबसे ज़्यादा 153 मरतबा जो अपना नाम जिक्र किया है वो अलीम यानी जानने वाले को जिक्र किया है. फिर अल्लाह ताला ने उसके अलावा खबीर, हकीम, वो तमाम नाम जो इल्म से रिलेटिव है, इल्म से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको जिक्र किया है. और फिर इन तमाम को देखने के बाद मैं आपको एक चीज़ की तरफ मैं अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह ने सबसे पहली जो आयत करीमा नाजिल की वो हम समझते कि इकरा, मगर इकरा के साथ कहा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, तेरे रब के नाम से जिसने पैदा किया. और अल्लाह ने अपनी पैदाइश करने वाली सिफत को, सिफत खालिक को जिक्र किया ताकि इंसानियत को पता चले कि इंसान के लिए उन तमाम इल्म का सीखना ज़रूरी है जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया. अब देखें, इसको हम हदीस पाक से भी समझे कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ की, अल्लाहुम्मा अनफ़िनी, अल्लाहुम्मा अनफ़ानी मा, अल्लाहुम्मा अनफ़ानी बिमा अल्लमतनी, अल्लाहुम्मा अल्लिमनी बिमा यनफ़ानी वनफ़ानी बिमा अल्लमतनी. कि मौला तूने जिन जिन चीज़ों का मुझे इल्म अता किया उन इल्म वाली चीज़ों से मुझे फ़ायदा पहुँचा
اور تو مجھے ان تمام چیزوں کا علم عطا کر دے کہ جس کی وجہ سے مجھے فائدہ ہو۔ اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف بات کی طرف آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کا جو گولڈن ٹائم تھا، اس میں مسلمانوں کے پاس تمام علوم تھے، دینی علوم بھی تھے اور دنیاوی علوم بھی تھے۔ مسلم خلاف طاقتوں نے ایک منظم طریقے سے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے علم کی دو تقسیم کر دی اور کہہ دیا کہ اگر مسلمانوں کو جنت چاہیے، حور چاہیے، جنت کی نعمتیں چاہیے، تو پھر وہ اپنے پیسے مسجدوں میں لگائے، مدرسوں میں لگائے، انہیں دنیا سے کیا واسطہ۔ پھر ہوا کیا؟ اب جنت کی لالچ ہوئی، حوروں کی لالچ ہوئی، تو ہمارے یہاں چھوٹے سے چھوٹے گاؤں کے اندر 1 کروڑ 2 کروڑ کی مسجدیں آباد ہو گئیں، بڑے بڑے مدارس آباد ہو گئے۔ ابھی میں نے تازہ گزشتہ مہینے ایک مسجد کی وزٹ کی کہ جہاں مسلمان 50% ہے، وہاں کی مسجد تقریباً 1.5 کروڑ کی ہے، مگر مسلم سماج کے پاس پورے ضلع کے اندر ایک سائنس کی کوئی فیکلٹی نہیں ہے۔ تو مسلم سماج کے ساتھ یہ تقسیم ہو گئی، اور پھر مسلم سماج نے اس کے ایک وچار دھارا کے تحت دنیاوی علوم کو پس پش ڈال دیا، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حالات ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ حالانکہ اسلام سبجیکٹ کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے علم کی کبھی بھی تقسیم نہیں کرتا، یعنی اس بات کو سمجھے کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دینی علوم یا دنیاوی علوم یہ فرق ہے۔ یہ اسلام سیگریگیٹ، علیحدگی، تقسیم، یہ اسلام نہیں کرتا۔ اسلام اگر فرق کرتا ہے تو نیتوں کے اعتبار سے کرتا ہے۔ اس کو میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ اگر کوئی دنیاوی علم نہیں، دینی علم حاصل کرتا ہے، مگر اس کا مقصد شہرت، عزت ہے، خدا کی رضا نہیں ہے، تو پھر یہ علم اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ اور اگر کوئی چھوٹا سا ورکر بھی بنتا ہے، کسی کمپنی کا ایمپلائر بھی بنتا ہے، مگر اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے خاندان اور اپنے معاشرے کا مددگار بنوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے سیکھنے میں برکت بھی عطا فرماتا ہے، اسے ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ علم کی بنیاد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے نیتوں پر رکھی ہے۔ اب میں آپ کو اس کا جو منفی اثر ہوا ہمارے معاشرے کے اندر، اس کے تعلق سے بتاؤ کہ عرب تھاٹ فاؤنڈیشن نے ایک رپورٹ جاری کی تھی، اور وہ بہت اہم رپورٹ ہے کہ مسلم معاشرے نے جب ایک ہی طرف توجہ دی اور اپنی دونوں ضرورتوں کو پورا نہیں کیا، تو پھر وہ مسلم سماج کہ جن کے ہاں بڑے بڑے اطباء تھے، بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے، جن کے پاس ایک زمانہ تھا، علم و ہنر کا وہ زمانہ تھا، اس کے اندر پھر تنزلی آئی، اور مسلم سماج گرتے گرتے اس حد تک گر گیا کہ ایک رپورٹ ہے کلچرل ڈیولپمنٹ رپورٹ 2011 کا، جس کو عرب تھاٹ فاؤنڈیشن نے جاری کیا ہے، جس کے اندر بتایا گیا کہ مسلم سماج کے بچوں کو جب اس میں ریسرچ کیا گیا تو پتہ چلا کہ مسلم سماج کے بچے ایوریج کے اعتبار سے پورے مسلم سماج کے بچے ہندوستان کے 4 منٹ پڑھتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرے افراد 200 گھنٹہ پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری رپورٹ سامنے آئی، جس رپورٹ کا نام ہے یونیسکو ڈیولپمنٹ رپورٹ، جو 2003 میں آئی، بڑی اہم رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ کے اندر بتایا گیا کہ عرب اور مسلمانوں کی پڑھنے کی دنیاوی علوم سے بے رغبتی اتنی بڑی کہ ایک اسرائیلی سٹیزن، ایک یورپین سٹیزن ایوریج کے اعتبار سے 35 کتابیں پڑھتا ہے، جبکہ ایک اسرائیلی سٹیزن وہ ایوریج کے اعتبار سے 40 کتابیں پڑھتا ہے، مگر اس کے مقابلے میں ایک مسلمان ایوریج کے اعتبار سے 1 صفحہ سے بھی کم پڑھتا ہے۔ آج قرآن کریم دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، مگر اس کے مقصد کو سمجھنے کے لیے کہیں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ حالات دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا جس طریقے سے ہم نے اپنی مسجدوں کو آباد کیا، اپنے مدارس کو آباد کیا، ضرورت ہے کہ ہم اپنی عصری تعلیم کے اداروں کو بھی مضبوط کریں، اور یہ نہ سمجھا جائے
کہ صرف مسجدیں بنانا ہی ثواب کا کام ہے، مدارس بنانا بھی ثواب کا کام ہے، نہیں، ہر وہ کام جس سے معاشرے کو فائدہ پہنچے، سماج کو فائدہ پہنچے، انسانیت کو فائدہ پہنچے، اور اس سے مقصد ہمارا رضا الہی ہو، خدا کو راضی کرنا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس ثواب کو، اس عمل کو ہمارے لیے کار ثواب بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔